صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق اور کو چیئرمین بلال یاسین نے محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور IG عبدالکریم بھی کابینہ کمیٹی کے ہمراہ تھے۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے پنجاب بھر کی صورتحال اور حکومتی اقدام بارے بریف کیا۔ کابینہ کمیٹی نے ڈیجیٹل میڈیا سیل سے سائبر پیٹرولنگ اور کوئک رسپانس سسٹم کا بھی جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ پنجاب میں عاشورہ محرم مکمل عزت و احترام کے ساتھ پرامن انداز میں مکمل ہو رہا ہے۔ IG پنجاب عبدالکریم کا سینٹرل پولیس آفس کے مرکزی کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ رومز کا دورہ، مرکزی اور حساس عزاداری جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ AIG آپریشن زاہد نواز مروت نے IG پنجاب کو سیکیورٹی انتظام بارے بریف کیا۔ ایڈیشنل IG آپریشن پنجاب محمد علی نیکوکارہ، AIG لاجسٹک فیصل شہزاد، AIG ایڈمن اینڈ سیکیورٹی قاضی فاروق سلطان سمیت دیگر آفیسر موقع پر موجود تھے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق IG نے کنٹرول روم آفس سے مختلف اضلاع میں لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی صورتحال بارے آگاہی بھی حاصل کی۔ سترہ پنجاب ایجنسی لاہور کا یوم عاشور پر خصوصی صفائی آپریشن DG بابر صاحب دین کہتے ہیں شہر میں تمام جلوسوں اور مجالس کے لیے صفائی کے بھرپور انتظامات کیے گئے۔ ورکرز مینول سویپنگ اور ویسٹ کلیئرنس پر مامور ہیں۔ DG سترہ پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین نے کہا کہ نثار حویلی، لکڑ منڈی، پرانی کوتوالی، کشمیری بازار، ڈبی بازار اور سوہا بازار میں ورکرز ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ تحصیل بازار، بازار حکیمہ اور مین بازار بھاٹی میں بھی صفائی ٹیمیں موجود ہیں۔ مرکزی جلوس کی آمد کے پیش نظر امام بارگاہ کربلا گامے شاہ میں ویسٹ کلیئرنس اور واشنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ یوم عاشور پر AI بیس سرویلنس کے ذریعے سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی، نثار حویلی، دھرمپورہ، نیاز بیگ سمیت عزاداری جلوسوں اور مجالس حساس مقامات کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ 4800 سے زائد امام بارگاہوں میں نصب QR پینک بٹن کے ذریعے سیف سٹی کنٹرول روم سے براہ راست رابطہ ممکن بنایا گیا۔ 1000 سے زائد G4 ایونٹ کیمرے جبکہ 130 ڈرونز اور AI سسٹم کے ذریعے جلوسوں اور حساس مقامات کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ 1000 سے زائد باڈی کیمز کے ذریعے فیلڈ میں موجود پولیس آفیسرز کی سرگرمیوں اور سیکیورٹی آپریشن کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے 24 اضلاع میں موبائل سروس جزوی طور پر معطل ہے۔ موبائل سروس صرف جلوس اور مجالس والے حساس علاقوں میں بند۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر تمام اضلاع میں موبائل سروس مکمل بحال۔ 24 اضلاع میں مجالس کے مقام پر رات 10 بجے تک موبائل سروس جزوی بند رہے گی۔ امن و امان کے قیام اور شہریوں کی حفاظت کے لیے مخصوص مقامات پر موبائل سروس معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پولیس کی درخواست پر وفاقی حکومت کو مراسلہ لکھا تھا۔ وفاقی حکومت نے PTO کو مخصوص مقامات پر موبائل سروس کی معطلی بارے احکامات بھی جاری کیے۔ یوم عاشور پر قبرستانوں میں شہریوں کا رش، اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی، فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ یوم عاشور پر شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کیا اور اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی۔ شہریوں نے فاتح خوانی کی اور اپنے عزیزوں و اقارب کی قبروں پر پھول چڑھائے۔ میانی صاحب قبرستان میں لوگوں کا رش لگا رہا۔ شہریوں نے کہا کہ محرم الحرام میں اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، سب کو دے، مسلمان بھائیوں کو۔ ہماری تو یہی دعا ہوتی ہے، ہم آتے ہیں فاتحہ کر کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، فاتحہ درود شریف پڑھ کے جاتے ہیں، یہاں پہ دعا کر کے جاتے ہیں تو ہمارے دل کو ٹھنڈک سکون ملتا ہے۔ یوم عاشور پر قبرستانوں میں آنے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ دن نہ صرف تاریخ اسلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے بلکہ زندگی کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کا احساس بھی تازہ کرتا ہے۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے 983ویں سالانہ غسل کی تقریب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی خصوصی شرکت، غسل دیا اور دعا کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان مسلم امہ کا قلعہ ہے، ایٹمی پاور بن چکا، اب معاشی پاور بنانا ہے۔ حضرت شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے 983ویں غسل کی تقریب ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عرق گلاب سے مزار کو غسل دیا اور چادر پوشی کی۔ اس موقع پر صوبائی وزراء بلال یاسین، چودھری شافع حسین، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب علی ڈار اور علماء مشائخ بھی موجود تھے۔ غسل کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو سب سے پہلے پاکستان نے مذمت کی۔ ایران پر شدید بمباری ہو رہی تھی، دونوں جانب سے مسلمان ہی متاثر ہو رہے تھے۔ اب اللہ کے کرم سے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہے۔ حملہ ہوا ایران پہ، پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے ایک برادر اسلامی ملک کے اوپر حملے کی سخت مذمت کی، تو ریکارڈ پہ ہے۔ ایران کے اوپر جو بمباری تھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی شدید تھی، اور وہ اس کا بدلہ پھر وہ تو کہتے تھے ہم امریکن بیسس پہ کرتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب پاکستان کے پاسپورٹ کو دیکھ کے لوگ
عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. پاکستانیوں کو پوچھیں جن کے عزیز و اقارب باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں. بجٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں صنعت کار اور تاجر کو سہولیات دی گئی ہیں. فکس ٹیکس کی مد میں سہولت دی گئی ہے. بجٹ میں ٹیکس کی مد میں بھی عوام کو ریلیف دیا گیا ہے. عوام کو 361 بلین کے ٹیکسز چھوڑے ہیں, ریلیف دی ہے اس بجٹ میں پہلی دفعہ 361 بلین. پلیز چیک تو کرنا, پڑھ تو لیں بجٹ. اسحاق ڈار نے داتا دربار کمپلیکس کے توسیع منصوبے کے حوالے سے کہا کہ تاریخ ساز توسیع کی جا رہی ہے, جس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو جاتا ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ اہلیان پنجاب کے لیے 1 اور 2 نہیں 3 بڑی خوشخبریاں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نیا ریکارڈ, 3 بڑے ہاسپٹل یکے بعد دیگر افتتاح کے لیے تیار ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اہم اجلاس نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا, NS انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ اور جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کے بارے بریف کیا گیا. وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ پنجاب کے 22 ملین مریضوں کا مفت علاج کیا گیا. CM چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت بچوں کے دل کی 13,550 سرجریاں مفت مکمل کی گئیں. 7,28,000 مریضوں کو ان کی دہلیز پر مفت ادویات فراہم کی گئیں. وزیر اعلیٰ نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کا 15 جولائی کو افتتاح کرنے کی منظوری دے دی. مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کا کوئی بڑا ہاسپٹل ہے. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا پیکج A اور B 31 جولائی کو مکمل ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ نے کینسر ہاسپٹل کا افتتاح 31 جولائی کو کرنے کا عندیہ دے دیا. وزیر اعلیٰ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کا افتتاح 15 اگست کو کریں گی. مریم نواز نے ڈائسپورا ڈاکٹر لوکم پروگرام کی باقاعدہ منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائسپورا ڈاکٹر لوکم پروگرام کی طرز پر نرسنگ سیکٹر کے لیے بھی نیا پروگرام شروع کرنے کی ہدایت. مریم نواز کا کہنا تھا کہ باہر سے آنے والے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور نرسز کو بہترین پیکج دیا جائے گا. شعبہ صحت میں پنجاب حکومت کے انقلابی اقدام, اب تک مریضوں کو 18.5 ارب روپے سے زائد خطیر رقم کا مفت علاج معالجہ فراہم کیا جا چکا. وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں صحت کو عوام کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. رپورٹ دیکھیے. پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی. وزیر اعلیٰ کے شعبہ صحت میں مختلف اور منفرد منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. بورڈ نے وزیر اعلیٰ صحت اقدام کی شفافیت برقرار رکھنے کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ کی ہدایت کی. اجلاس سے خطاب میں وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا چیف منسٹرز ایڈلٹ کارڈیک سرجری پروگرام کے تحت امراض قلب کے مریضوں کو سالانہ 3 ارب سے زائد رقم کا علاج معالجہ مفت فراہم کیا جا رہا ہے. کینسر کے مریضوں کو سالانہ 13 ارب روپے کی لاگت سے تشخیص, کیمیوتھراپی, ریڈیو تھراپی, سرجیکل اور میڈیکل تھراپی کی مفت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. فالج کے مریضوں کو سالانہ 3 ارب روپے سے زائد رقم کے علاج کی مفت سہولت فراہم کی جا رہی ہے. چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت اب تک 13,565 معصوم بچوں کی اربوں روپوں کی لاگت سے بالکل مفت ہارٹ سرجریز کر چکے ہیں. 2,096 ٹرانسپلانٹس اور 19,32,000 سے زائد مریضوں کے مفت ڈائلسس کر چکے ہیں. وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا مزید کہنا تھا پنجاب کی عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں.